जिंदगी के मुश्किल तरीन औकात में तुम तन्हा ही होगे और ये वक्त तुम्हें मजबूत, मुस्तहिकम और ना डर बना देगा। अगर तुम अपने घरेलू मामलात में नाकाम हो तो बाहर की जिंदगी में जितने भी कामयाब हो जाओ, इस नुकसान का अजाला नहीं कर सकोगे। जब अपनी मंजिल से नजर हटा लो तो रास्ते की रुकावटें बहुत खौफनाक लगने लगती हैं। तुम्हारा हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन तुम एक बुरे दिन का सामना अच्छे बर्ताव के साथ जरूर कर सकते हो। खतरात का सामना किए बिना कभी कोई बड़ा मकसद हासिल नहीं हुआ। हर कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा, क्योंकि यही जिंदगी है। अगर तुम्हें परेशानी या बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है तो एक बार इस बात का यकीन जरूर कर लो कि तुम्हारे इर्द गिर्द बेवकूफ लोग तो मौजूद नहीं हैं। किसी की जात के बारे में अंदाजा लगाना हो तो दौरान गुफ्तगू उसके सवालों पर गौर करो, न कि उसके जवाबों पर। वो वाहिद शख्स जिसे तुम्हारी उम्मीदों, तुम्हारे ख्वाबों के पूरा होने की परवाह है, वो तुम खुद हो। अपने माली मामलात को अपने काबू में रखो, वरना तुम उनके काबू में आ जाओगे। अपना हकीकी रूप लोगों के सामने रखो, ऐसा करने से सबका वक्त बचेगा। जिन लोगों के साथ होते हुए तुम्हें अपना आप तन्हा महसूस हो, ऐसे लोगों से खुद को दूर रखो। बुरे लोगों की सोहबत से तन्हाई बेहतर है। परेशानी एक बुरी बला है, ये सब कुछ ले जाती है और बदले में कुछ नहीं देकर जाती। मैं कितनी बार भी गिरूं, मैं एक बेहतर इंसान बनकर उठूंगा। एक इंसान सबसे बेहतरीन कदम वही ले सकता है जो अगला कदम हो। जो चीजें आज तुम्हारी मिल्कियत में हैं, कल नहीं होंगी। अगर तुम किसी और के ख्वाब पूरे करने के लिए मेहनत कर रहे हो तो दर हकीकत तुम अपने ख्वाबों को कुर्बान कर रहे हो। जो दिन तुमने फारिग बैठकर गुजारे वो तुम्हें कभी याद नहीं आएंगे। जिंदगी में माजी के तजर्बों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सच का सामना करना तल्ख जरूर हो सकता है, लेकिन ये इससे कहीं आसान है कि सारी उम्र आप इस सच से भागते रहें। कुछ चीजें तुम्हारे रास्ते में जरूर आती हैं, लेकिन वो तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं होती। एक छोटा सा झूठ एक मजबूत रिश्ते में दरार का सबब बन सकता है। सुस्ती और काहली तुम्हारे अज़ाइम के हसूल की राह में रुकावटें हैं। जो लोग तुम्हारा हाल तक नहीं दरियाफ्त करते, उनसे किनारा कर लेने में ही बेहतरी है। तजर्बा ये नहीं कि इंसान के साथ क्या मामला हुआ, बल्कि तजर्बा ये है कि इस सूरत हाल में इंसान ने कैसे बर्ताव किया। अपने दोस्तों को अपनी खुशी के बारे में मत बताओ, ऐसा करने से वो नाखुश होंगे। अपने दुश्मन को अपनी तकलीफ के बारे में मत बताओ, ऐसा करना तुम्हारे दुश्मन को खुश कर देगा। पछतावे की आग में खुद को मत जलाओ, क्योंकि कोई शख्स भी मुकम्मल नहीं है। मायूसी से निकलने के लिए ये 4 असूल अपनाओ, जिंदगी बदल जाएगी। नंबर 1, अल्लाह पर भरोसा रखो। जिंदगी के हर इम्तिहान के पीछे अल्लाह की हिकमत होती है। अगर आज मुश्किल वक्त है तो याद रखो कल आसानी भी आएगी। अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें बेहतरीन रास्ता दिखाएगा। नंबर 2, माजी को भूलकर आगे बढ़ो। जो हो चुका उसे बार बार सोचकर खुद को तकलीफ देना छोड़ दो। जिंदगी एक बार मिलती है, इसे माजी की जंजीरों में जकड़कर जाया मत करो, बल्कि हाल को संवारो। नंबर 3, मुस्बत लोगों के साथ वक्त गुजारो। वो लोग जो तुम्हें हौसला देते हैं, तुम्हारी हिम्मत बढ़ाते हैं, उन्हीं के करीब रहो। मनफी सोच रखने वालों से दूर रहो, क्योंकि वो तुम्हारी मायूसी को मजीद बढ़ा देंगे। नंबर 4, शुक्रगुजार बनो।
زندگی میں جو کچھ بھی ملا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب تم اپنی نعمتوں پر دھیان دو گے اور ان کی قدر کرو گے تو دل خود بخود مایوسی سے نکل کر خوشی کی طرف مائل ہوگا۔ اگر تمہیں کسی کے برتن میں نظر ڈالنی ہی ہے تو صرف یہ دیکھنے کے لیے ڈالو کہ اس کے پاس مناسب مقدار میں کھانا موجود ہے یا نہیں۔ ہر وہ شخص جس پر تم اعتماد کرتے ہو وہ قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ جب صبح آپ کی آنکھ کھلے تو وہ وعدہ یاد کرو جو رات سونے سے قبل اپنے آپ سے کیا تھا۔ جو لوگ آپ سے محبت کا دعویٰ کریں ان پر خاص نظر رکھیں، کیونکہ اکثر اوقات وہ حقیقت میں آپ سے محبت نہیں کرتے۔ کسی شخص کا راز بیان کرنا دھوکہ ہے اور اپنا راز کسی کو دینا بے وقوفی ہے۔ طلباء کا بنیادی کام تعلیم حاصل کرنا ہے، لیکن اگر ملک کے سماجی اور معاشی حالات کو جاننا سمجھنا اور ان میں تبدیلی لانا اس تعلیم میں شامل نہ ہو تو میں ایسی تعلیم کو بیکار سمجھتا ہوں۔ جب کوئی شخص آپ کو اہمیت دینا چھوڑ دے تو یہ 7 غلطیاں کبھی نہ کریں۔ نمبر 1، بار بار پیغامات یا کالز کر کے ان کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ آپ کو کمزور اور ضرورت مند ظاہر کر سکتا ہے اور آپ کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے۔ نمبر 2، اپنی ذات کی قدر کریں اور یاد رکھیں کہ کسی کا رویہ آپ کی اہمیت کا تعین نہیں کرتا۔ اپنے اندر اعتماد اور خود اعتمادی کو برقرار رکھیں۔ نمبر 3، حالات کو قبول کریں اور خود پر کام کریں۔ دوسروں پر الزام ٹھہرانے سے آپ کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی نہیں آئے گی۔ نمبر 4، اپنی طرف سے اضافی وضاحتیں نہ دیں کہ آپ نے کیا غلط کیا یا کیا نہیں۔ یہ رویہ آپ کو زیادہ کمزور ظاہر کر سکتا ہے۔ نمبر 5، اپنے جذبات، صحت اور خوشیوں کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اپنے آپ پر توجہ دیں اور اپنی زندگی کو متوازن رکھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 6، اگر وہ آپ سے دور جا چکے ہیں تو ان کے پیچھے بھاگنے سے مزید تکلیف ہو سکتی ہے۔ اپنی خودداری کو برقرار رکھیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 7، مایوسی، حسد اور منفی خیالات سے خود کو بچائیں۔ مثبت رویہ اور خود اعتمادی آپ کی زندگی کو بہتر بنائے گی اور آپ کو سکون ملے گا۔ رفتار سے زیادہ اہم ہمیشہ سمت ہوا کرتی ہے۔ غریب انسان سارا سال تکلیف اور آزمائشوں سے تڑپتا رہتا ہے۔ اگر سال میں ایک بار مسکرا دے تو ہم تصویر اتار کر کہتے ہیں کہ خوشی کا تعلق پیسے سے نہیں ہے۔ کسی کو بے وقوف بنانا آسان ہے، لیکن اس کا انجام آخر میں آپ کے لیے بہت برا ہوتا ہے۔ جس جگہ تم نے اپنا سکون گنوایا ہو وہاں اسے دوبارہ تلاش مت کرو۔ بولنے سے زیادہ سننے کو ترجیح دوں، دانائی خاموش رہنے سے ہی ملتی ہے۔ مشکل کا سامنا کرتے ہوئے ہی تمہیں اس سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے۔ جتنا تم خود پر توجہ دو گے اتنا ہی تمہیں لوگوں کی ضرورت کم محسوس ہوگی۔ جو شخص تمہیں پانے کے لیے اپنی انا کی قربانی دے ڈالے تو ایسے شخص کو ہمیشہ اپنے قریب رکھو۔ جو شخص تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ سکون کا باعث بنے وہی تمہارے وقت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ ایک عقل مند آدمی لوگوں کی گھٹیا تنقید کا جواب 7 طریقوں سے دیتا ہے۔ نمبر 1، عقل مند شخص سمجھتا ہے کہ ہر تنقید کا جواب دینا ضروری نہیں۔ بعض اوقات خاموشی ہی بہترین جواب ہوتا ہے جو آپ کے وقار کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 2، منفی تنقید کا سامنا مثبت انداز میں کریں تاکہ آپ کا سکون اور عزت برقرار رہے اور دوسرے آپ کی سنجیدگی کو محسوس کریں۔ نمبر 3، عقل مند شخص بے معنی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف وہ تنقید قبول کرتا ہے جس سے اسے کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ نمبر 4، عقل مند شخص دوسروں کے خیالات سے متاثر ہوئے بغیر
اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھتا ہے جس سے منفی باتیں اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ نمبر 5، تنقید کو دل سے نہ لگائیں۔ یہ سمجھیں کہ بعض لوگ محض اپنی سمجھ کی کمی کی وجہ سے منفی باتیں کرتے ہیں۔ نمبر 6، عقل مند شخص الفاظ سے زیادہ اپنے مثبت اور کامیاب اعمال سے جواب دیتا ہے، جو تنقید کرنے والوں کو خود ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ نمبر 7، تنقید کرنے والوں کو دل سے معاف کرتا ہے اور اپنے سکون کو ترجیح دیتے ہوئے ان کی باتوں کو بھول جاتا ہے۔ ان طریقوں سے عقل مند انسان نہ صرف تنقید کا بہترین جواب دیتا ہے بلکہ اپنی عزت اور سکون کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ ایسا کمال برسوں بعد ہوتا ہے۔ اللہ کا یہ لاڈلا ذکر ایک بار کر لو۔ نماز عشاء کے بعد باوضو ہو کر کسی صاف جگہ بیٹھ جائیں۔ سورۃ الفاتحہ 11 مرتبہ، سورۃ الاخلاص 11 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کی دعا مانگے۔ یہ عمل صرف اپنے جائز مقصد کے لیے کیا جائے، پھر رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ اگر تم ہر دوسری چیز اور شخص کو کھونے سے ڈرتے ہو تو جان لو تمہیں خود سے زیادہ ان چیزوں کی پرواہ ہے جو کہ تمہاری ذہنی حالت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تمہاری زندگی کے مسائل کو کوئی اور شخص حل نہیں کرے گا، یہ تمہاری ہی ذمہ داری ہے۔ دوستوں کے مسائل آپ کے مسائل بن جاتے ہیں، اس لیے جتنے کم دوست ہوں گے اتنے ہی کم مسائل ہوں گے۔ اپنے دوست سے کبھی بھی ایسی بات کا ذکر مت کرو جس کے بارے میں تم چاہتے ہو کہ تمہارے دشمن تک نہ پہنچ پائیں۔ مشکل ترین چڑھائی کے بعد ہی سب سے خوبصورت منظر دیکھا جا سکتا ہے۔